اکاؤنٹ جو کلفی والے کے تھے، چھولے والے کے تھے، بے نامی کے، کہاں گئے وہ اکاؤنٹ بھائی؟ یہ سارے کیسز تو دبے ہوئے ہیں نا، ختم نہیں ہوئے، یہ ہیں سارے کیسز۔ تو کیا، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی سیاسی رویہ اختیار کرو، دوسروں کو بھی جینے کا حق دو، صرف اپنے لیے جینے کا حق لے رہے ہو اور اپنے مظلوموں کو لاڑکانہ نواب شاہ کشمور جیکب آباد میں بھی کیا کر لیا تم نے؟ کون سی اعلیٰ تعلیمی ادارے بنا دیے، کون سے ایسے ہسپتال بنا دیے، کون سے ایسے کارنامے کر دیے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اس لیے بار بار ذکر ہوتا ہے کہ شاید شرم اور حیا ہو، کوئی غیرت ہو، کوئی تھوڑی سی عقل آ جائے، کوئی تھوڑا سا خیال آ جائے، اپنی ذمہ داری کا احساس آ جائے، اس لیے یہ ساری باتیں کی ہیں، ورنہ کئی بار یہ چیزیں دہرائی جاتی ہیں، لیکن بے اسی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اب یہ جو یہ کتنے، کوئی 50 سے زیادہ لوگ ہیں میرے خیال میں، جو صرف 6 ماہ کے اندر کورنگی ضلع کے اندر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، ڈکیتی اور ریزنی، ڈمپر کنٹینر، مال بردار گاڑیاں اور کرین، ان کے کچلے ہوئے لوگوں کی لسٹ الگ ہے، یہ 50 تو صرف یہی ہیں۔ اور ابھی یہ جو 23 اور 25 جولائی کو عبد المتین قریشی اور وکاس، انہیں جس طرح ریزنوں، ڈکیتوں نے، ڈاکوؤں نے مارا ہے، اب گرفتاریاں بھی نہیں ہیں، کون سا کیس عدالت میں گیا، کیا فیصلہ ہوا؟ میں میڈیا سے بھی کہوں گا کہ یار یہ لسٹیں لیں، میڈیا کے جو مالکان ہیں، ان کے جو بیورو ہیں، چیف ہیں، جو ان کے فیلڈ کے رپورٹرز ہیں، ان کے جو مدیران ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ ان کیسز کو فالو کریں، یہ قیمتی زندگیاں ضائع ہوئی ہیں، یہ انصاف ہونا چاہیے ان کے اہل خانہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ان کے قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے۔ چھوٹے فلیٹ لے کے دے دیں، ان کی آباد کاری کی ذمہ داری لے، یہ تھوڑی کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ اجاڑ دیا، بے گھر کر دیا، نوٹس دے دیا۔ اب ساری مخدوش عمارتیں انہیں نوٹس دیا، اب وہ مخدوش ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو مالکان ہیں وہ گرا کر وہاں ٹاور بنانا چاہتے ہیں، نئی عمارتیں بنانا چاہتے ہیں، وہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ساز باز کر کے زبردستی لسٹوں میں عمارتوں کو مخدوش بنایا جا رہا ہے۔ مل کے آج بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کئی چیزوں پر کہہ رہے ہیں کہ آؤ نکاسی آپ کا کام تم کرو، ہم اپنے 15 ارب روپے 2024-25 کے، 15 ارب روپے 2025-26 کے تمہارے ساتھ یہ 30 ارب روپے ملاتے آئیں، مل کے کام کرتے ہیں، تم اپنے پیسے ڈالو، ہم اپنے، مل کے کرتے ہیں کام، لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں۔ 2 مسئلے تو کر لیں، سڑکیں بنا دیں، ہم تو بنانے جا رہے ہیں، لیکن اگر نکاسی آپ کا کام نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گی، تو آئیں مل کے کام کریں۔ تعاون کی پیشکش بھی کر رہے ہیں، لیکن وجود ہی سے انکار کرتے ہیں کہ بھئی ہیں کون؟ ایم کیو ایم جب قائم ہوئی تھی تو اس کے قیام کی وجوہات تھیں، بظاہر آج ایم کیو ایم کمزور ہو سکتی ہے، بیچ میں تقسیم بھی تھی، اب یہ انضمام والی ایم کیو ایم ہے، اب یہ ایک ایم کیو ایم ہے، اب اسے ہلکا مت لینا۔ اور ایم کیو ایم کے قیام کی وجوہات پہلے سے بڑھ گئی ہیں، ایم کیو ایم جیسے ایک سیاسی عمل کا ریزن تم نے پہلے سے زیادہ بڑھا دیا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ یہاں مدافعت نہیں ہوگی، مزاحمت نہیں ہوگی، مخالفت نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ انسانیت کو دیکھیں، لوگوں کی زندگیوں کو بچائیں، کراچی کو بچائیں، پاکستان کو بچائیں، اور فیصلہ کریں کراچی اور حیدرآباد سندھ کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ جواب دیں ہمیں، ہم لوگوں کے منہ سے نہیں سننا چاہتے کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنا الگ انتظامی یونٹ چاہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ایم کیو ایم نہیں کہہ رہی ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں یہ سارے مظالم ناانصافیوں کو دیکھ کر۔ لیکن اگر تم نے اپنے عمل کو درست نہ کیا تو پھر آگے چند سالوں میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اتنی دولت جمع کر لیں، اتنا مال بنا لیں، اتنی جائیداد اور املاک بنا لیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ جو سیاسی جماعتیں خاموش رہیں، آپ کے مخالف خاموش رہیں، عوام خاموش رہیں، ریاستی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے صرف تماشائی بنے بیٹھے رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا یار، یہ اس طرح ہوتا نہیں، چلتا نہیں ہے، یہ اس طرح دنیا چلی نہیں ہے۔ یہ ایک فلم جو ہے وہ کتنے سالوں تک چلتی ہے، میرا نام ہے محبت، سب سے زیادہ جو ہے وہ چلنے والی فلم تھی،
لیکن وہ بھی پھر سنیما سے اتر گئی نا بھائی. تو یہ فلم بھی اتر جائے گی جو جبر کی ہے، 17 سال کی کہانی، یہ بھی اترے گی انشاءاللہ، سنیما میں سے اترنے والی ہے، نئی فلم لگے گی انشاءاللہ. پھر بالکل میرا مطالبہ، ایم کے ایم کا مطالبہ ہے کہ اگر خاص جو اے ٹی ایم کی مشینز لگی ہے، بینک لگیں جہاں سب سے زیادہ پیسہ کیش کرایا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہاں سے لوگ نکلتے ہیں ڈکیت وہاں سے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر رینجرز کو کوئی 114 پوائنٹس تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں. اور بڑی مارکیٹیں جہاں میری بہنیں بیٹیاں آتی ہیں ان کے پرس چھین لیے جاتے ہیں، ان کے موبائل چھین لیے جاتے ہیں. اب تو مرد ہوں یا عورتیں وہ اس میں ہوتی ہیں عبائے میں، اور اس میں ہوتی ہیں، اور وہ آ کے چھین کے لے جا رہی ہیں. یہ ایک نیا 2 تلوار پہ یہ ایک گینگ ہے، طارق روڈ ڈالمن اس کے باہر ایک گینگ یہ آپریٹ کر رہا ہے. تو یہ تو لوگوں کے نوٹس میں آ چکی ہیں باتیں. پوری دنیا میں جو طریقہ ہے اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کا، کسی بھی کرائم کے خاتمے کا، انتہا پسندی، دہشت گردی، جب تک کمیونٹی پولیسنگ کا نظام نہیں وضع کیا جائے گا، اس کو بلدیاتی اداروں مقامی حکومت کے ساتھ وہ نظام نہیں کھڑا کیا جائے گا، اس وقت تک جرائم کی اور اسٹریٹ کرائمز کی بیخکنی کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ایک فصل تو کٹ جائے گی لیکن پھر نیچے سے ایک فصل آئے گی. انتہا پسندی دہشت گردی میں بھی تو یہ ہو رہا ہے، ایک فصل کٹتی ہے نیچے سے آتی ہے. جرائم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کمیونٹی پولیس، مقامی پولیس کا نظام ناگزیر ہے، لازمی. ایم کیو ایم نے تو لکھ کر بھیجا ہوا ہے، ہم نے تو لکھ کے دے دیا کہ اب آپ آئیں اور آپ کسی طریقے سے ان جرائم کا خاتمہ کریں. ہم نے تو ان کو 2013 میں بھی کہا تھا، اس کا نقصان کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہمیں بھی ہوا تھا، لیکن یہ جو گینگ وار اور یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا تھا ہم پہ ڈالا جاتا تھا کہ ہمارے ریئیکشن میں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لوگ تو آج بھی جیلوں میں ہیں، اور جو گینگ وار کے نام پہ تھے وہ سارے باہر ہیں، ضمانتوں پر ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لا قانونیت اور بدامنی، مطلب جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے بھائی، وہاں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، ورنہ صرف جنگل میں شیر ہی رہتا نا، باقی جانور تو رہتے ہی نہیں. وہاں بھی کوئی نہ کوئی تو کو ایگزسٹنس کا فارمولہ ہے. یہاں کہاں ہے؟ سرجانی میں جو زمینیں بیلٹنگ کے ذریعے، قرآن دازی کے ذریعے لاٹ کی گئی، ان مالکان کو نہیں دیے گئے وہ پلاٹ سرجانی اور ہاکس بے میں. اور پھر جو باقی خالی زمینیں ہیں وہاں تو مطلب ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کس طرح کے قبضے ہو رہے ہیں اور اس میں کن لوگوں کے نام آ رہے ہیں. اب میرے خیال میں یہ تو بالکل ایسا ہوگا کہ سورج کو چراغ دکھلانا، تو میں آپ کو کیوں شرمندہ کروں وہ نام لے کر یہاں پر. بہت شکریہ.